فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے محبوب نے فرمایا کیا وجہ ہے تو پریشان ہے؟ عرض کی محبوبہ آسمان سے جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کی گنتی کر سکتا ہوں، درختوں کے پتے جو ہیں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن محبوبہ جو آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے رب جتنی برکتیں نازل اس پہ کرتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا اجر و ثواب۔ آپ حج کے لیے چلے جائیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ جہاد کریں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے شہادت قبول کی تیرے نام کے لیے، میں شہید ہو گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، میری بیوی بیوہ ہوگی، میں نے جوانی تیرے نام کر دی ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ میں نے تیرے نام کے لیے شہادت کو قبول کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، سو ہو گئی ہے، لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا ہے، تجھے لوگوں نے پروٹوکول دے دیا ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ دوسرا اللہ قاری قرآن کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، فرمایا نہیں، تو نے صرف قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ کہیں بھی بہت اعلیٰ قاری پڑھتا ہے، واہ واہ تیری بلے بلے ہو جائے، وہ ہو گئی ہے، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرا شخص آئے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، سخاوت کی ہے، فرمایا نہیں چودھری صاحب کہلوانے کے لیے کیا تھا، جناب بہت بڑے ہیں، جناب سخی ہیں، وہ کہلوانے کے لیے کیا ہے، وہ ہو گئی ہے، اس کو جہنم کی جانب لے جاؤ۔ یعنی ایسی عبادات اگر دکھاوے کے لیے ہے تو نہ حج قبول ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی بھی اعمال نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو درود و سلام ایسا ہے دکھاوے کے لیے بھی پڑھو تو رب سونا پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ہاں اس میں الگ بات ہے کہ اگر باوضو ہو کے پڑھو گے، خوشبو لگا کر پڑھو گے، مدینہ پاک کی جانب منہ کر کے پڑھو گے اور عرض کرو گے کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، تو پھر اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن فرمایا جس حالت میں بھی پڑھو گے، نماز کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن درود و سلام جب بھی پڑھو گے تم پڑھتے جاؤ گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوتا جائے گا، رب تو ہمارے گناہ مٹاتا چلا جائے گا۔ یہ برکتیں ہیں درود و سلام کی، یہ وہ برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں درود پاک کی جو کثرت سے پڑھتا ہے۔ قبلہ مفتی امین صاحب کو جانتے ہیں، ایک کتاب لکھی، کتابیں تو بے شمار لکھی ہیں، لیکن کیا کوثر لکھی ہے، پھر کیا آب کوثر لکھی ہے، پھر دنیا نے دیکھا ہے اس مرد کلندر کا جنازہ اور شامل ہو کے دیکھا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، ارے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ درود و سلام آج سے ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھے۔ لوگ کہتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کا خیر ایک الگ سا فلسفہ ہوگا، لیکن بہرحال اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سے کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر میں نے تسبیح پکڑی ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ حضرت اقبال جیسی ہستی، کسی نے پوچھا اقبال آپ کا اتنا بڑا نام ہے، اتنی شہرت ہے آپ کی، تو آپ تو کسی دینی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں شاعر مشائق، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفکر پاکستان ہے، اور آپ کی گفتگو کے اندر وہ تاثیر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میں نے 1 کروڑ مرتبہ مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہوئی ہے کہ اقبال کہہ کے تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز کیا ہے
لوہ قلم تیرے ہیں، حضور سے وفا کیے، درود و سلام پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایک تعلق بن جاتا ہے نا، تو پھر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں حج کے لیے چلا گیا۔ اس وقت جس طرح سفر ہوتے تھے، آج بھی مکہ پاک سے مدینہ پاک کا سفر جو ہے ایک طویل سفر ہے، تقریباً 400 میل کا سفر ہے یہ بنتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہ جو بھی حالات ہوں گے، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ پاک گیا تو نماز عشاء کا وقت قریب تھا۔ فرماتے ہیں میں نے عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی کیونکہ غیر مقدہ تھی، اور پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ میں نے عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی، نماز پڑھی اور سو گیا۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی تھا کہ سنتوں والا میری خواب میں آ گیا۔ جب تعلق بن جاتا ہے، جب رابطہ بن جاتا ہے، پھر جس دن تیرے درود کی غیر حاضری ہوگی، پھر درود والا خود تیرے گھر میں جلوہ گر ہوگا۔ لیکن اس کے لیے تعلق ضروری ہے، رابطہ ضروری ہے، نسبت ضروری ہے، حضور کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوانی ضروری ہے۔ پھر جس دن تیری غیر حاضری ہوگی، پھر حاضری والا خود تیرے گھر میں جلوہ گری فرمائے گا۔ حضور خواب میں تشریف لائیں گے۔ فرمایا مہر علی میرے پاس آ کے بھی میری سنتوں کو چھوڑ دیا۔ عرض کی محبوبہ روز پڑھتا ہوں لیکن آج تھکا ہوا تھا۔ فرمایا اسی لیے تو میں تیری خواب میں آ گیا۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔